پردیس کاٹے. میرا ایک دوست چاند ہے, میں نے اس کو کہا یار اتنا عرصہ ہو گیا آپ باہر گئے ہو, واپس آ جاؤ نا. وہ کہتا یار میرے کندھوں پہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں, بہنیں تھیں, ظاہر ہے ان کے لیے سارے معاملات میں نہیں کرنے تھے, بڑا ہوں گھر کا. تو وہ کہتا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں واپس آ جاؤں, لیکن پتہ ہی نہیں چلا بیٹی بھی جوان ہو گئی. اب کہتا ہے 2-4 سال مجھے اور لگانے ہوں گے. تو یہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل میں پیار کس نے ڈالا؟ تو آواز آتی ہے آمنہ کے لال نے. یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ رضائی بہن ہے. جس قبیلے میں حضرت شیمہ کا نکاح ہوا نا, اس قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہوئے, اور عرب کا رواج تھا جب وہ اپنے لوگ چھڑاتے تھے تو فدیہ اکٹھا کرتے تھے. حضرت شیمہ کے دروازے پر آئے, دستک دی, تو کہا اپنا حصہ ڈالو. تو کہا کیا کرنا ہے؟ کہا مدینہ میں ادعائے نبوت جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ہاں ہمارے کچھ لوگ گرفتار ہیں, وہ چھڑانے ہیں. تو بہن کیا کہتی ہے, وہ زمانہ یاد آ گیا, اس کو تو میں گود میں کھلاتی تھی, اس کے تو میں لاڈ لڑاتی تھی. کہتی فدیے کی لوڑ ہی کوئی نہیں, مجھے ساتھ لے چلو, سارے لے آؤں گی. کہا جانتی ہوں؟ کہا وہ میرا ویر محمد ہے. ہائے ہائے, بہنوں کو بھائیوں پہ یار بڑے ایمان ہوتے ہیں, اپنی بہنوں کے مان نہ توڑا کرو. جس طرح کچھ بھائی بہنوں کی خاطر پردیس کاٹتے ہیں نا, میں معذرت سے کہوں گا کچھ بھائی ظالم بھی بڑے ہوتے ہیں, بہنوں کے مان بھی بڑے توڑنے والے بھائی ہیں. بالخصوص جب ان کے ماں باپ چلے جاتے ہیں نا, تو یہ 6 مہینے بھی نہ آئے ہمارے گھر میں, کبھی بھائیوں کو یاد نہیں آئی بہن کی. یہ تو سال بعد چھٹیاں گزارنے آ جائیں تو بھائی کے رویے دیکھ کے 2 دن بعد واپس چلی جاتی ہیں. ہم سے لوگ بعض کا سوال کرتے ہیں مولانا بہن تحفہ دے تو لے لینا چاہیے. میں نے کہا ہاں لے لینا چاہیے, تحفہ دینے سے تو محبت بڑھتی, میرے رسول کا فرمان ہے. تحفہ کیا کتاب لی ہے, کپڑوں کا کچھ جوڑا لیا ہے؟ نہیں, اس کے حصے کی زمین ہتھیائی ہے. اور بہن کو بھائی سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی وار دیتی ہے نا یار. اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, بہن کو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے حق مانگا نا تو یہ بھائی نفرت کا درس دے کے جائے گا اپنے بچوں کو. پھوپھی نے منہ نہیں لانا, میں مر گیا تینوں میرا منہ بھی نہ وہانا. اور تم بھائی آپس میں 1 انچ پہ لڑ پڑتے ہو, یہاں میرے ساتھ زیادتی ہوئی, یہاں میرے ساتھ ظلم ہوا, اور بہن کی 2 کروڑ کی زمین کھا گئے, اس کو تحفہ سمجھ کے رکھ لیا. ویسے بھی ہم دیہاتی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک ٹرک جہیز دا دیتا ہے, نال ایک مجھ دیتی ہے, تو اتنا ہی ہوتا ہے, اور کی کریے. او بھائی باپ کی وراثت سے آپ نے دینا ہے, جو اس کا بنتا ہے وہ دو نا. اور جو اچھے بھائی ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں کو حصہ ضرور دیتے ہیں, وہ لیں یا نہ لیں وہ ہر صورت میں دیتے ہیں. تو بہنوں کا حق ضرور دینا چاہیے, لیکن بہنوں کو خوف ہوتا ہے حق مانگا تو بھائی نفرت کا درس سکھائے گا, بھائی منہ نہیں لگائے گا. قصور کیا تھا یار اس کا, اس نے اپنا حق ہی تو لیا. بہنوں کے مان نہ توڑا کرو بھائی. جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو بھائیوں کو کبھی بہن کی یاد نہیں آئی. ہاں یہ آ جائے تو ہم اپنے رویے ایسے دکھاتے ہیں کہ یہ واپس چلی جاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کیا کہتی, تمہیں فدیہ کی تو لوڑ ہی کوئی نہیں, مجھے ساتھ لے چلو, میں سارے چھڑا کے لاؤں گی. حضرت شیمہ حضور کی خدمت میں آتی ہیں تو حضور اٹھ کے بہن کا استقبال کرتے ہیں. فرمایا کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور ہمارے قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہیں, وہ چھڑانے آئی ہوں. فرمایا اس کام کے لیے آئے ہو؟ عرض کی جی حضور. فرمایا اس کے لیے تو بہن زحمت کی ضرورت ہی نہیں تھی, آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتی تو میں محمد سارے چھوڑ دیتا. سارے چھوڑے, پھر اپنی بہن کو بہت سارے تحائف دیے اور اس کو دروازے تک چھوڑنے آئے. بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں نا تو بھائی انہیں خالی ہاتھ نہیں موڑتے. ہاں بہنوں کی جولیاں بھرنا یہ میرے رسول کی سنت ہے. آپ کیا جانو یار, ہم بعض کا کہتے ہیں یار 65 ہے ہی کروڑ پتی ہے, تو ہمارے 500,000 سے اس کا کیا بنے گا؟ وہ تو خامد کی کمائی روزانہ 10,000 اس کو خرچ کر دیتی, اللہ نے اتنا نوازا ہوا, میرے 500,000 سے کیا ہوگا؟ نہ بھائی, تم جانتے نہیں, شوہر کی کمائی اپنی جگہ پہ, وہ کروڑ پتی ہونا اپنی جگہ پہ, لیکن بھائی بہن کو 500,000 دے کے بھیجے نا تو یقین جانو سسرال میں جا کے سب کو سناتے, اے میرے پا نے پیسے دیتے نے, اے کپڑے میرے ویر نے لے کے دیتے نے. کتنی طاقت تم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بھوکی نہیں ہوتی آپ کے پیسوں کی, لیکن جب بھائی کوئی بہن کے لیے کچھ خدمات پیش کرے نا, ان کے پاس بھی جایا کرو, انہیں پاس بھی بلایا کرو. جب جاؤ یا کرنا تو اتنا یار جتنی آپ کی حیثیت ہے, لیکن کیا ضرور کرو. ماں باپ جب تک ہوتے تھے نا یار, اور یار ان سے اداس بھی ہوا کرو, انہیں 15 دن بعد کہا کرو کہ باجی ہم اداس ہو گئے, چکر ہی لا جا. اگر وہ اس کے پاس ٹائم نہیں تو آپ 10 منٹ کے لیے چلے جاؤ یار. والدین جب تک زندہ تھے نا وہ تو 15 دن بعد کہتے تھے داماد سے کہ بیٹا ذرا چکر ہی لا جا, چھوڑ تو جا واپس, ہم چھوڑ جائیں گے. کیسا ہوتا نہیں,
اور پھر ہمارے دیہاتوں میں ہمارے بوڑھے ماں باپ, آج یہ موسم ہے نا آج کل, دال بنا کے بیٹی کو دے آتے تھے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چینی, چاول, ساگ وغیرہ ہمارے دیہاتوں میں ہوتا ہے, گڑ وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ ماں تھیلا بھر کے, بوڑھا باپ تھیلا بھر کے موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں جناب, بیٹی کی جھولی بھر کے آتے کوئی نہ کوئی خدمت کر کے آتے ہیں. تو یار جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ باپ کی جگہ پہ ہوتے ہیں. بہنوں کو یہ محسوس کرواتے رہو کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. ہمارا کہنا ہے بھائی بہنیں ولی بنا دیتی ہیں, بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. یہ اچھی لگتی نہیں, کچھ لوگوں کو میری یہ باتیں شاید اچھی نہ لگے, لیکن واقعی ایسا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں بہنیں اچھی لگتی, لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. ان کے ساری زندگی بھائیوں کے لیے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں. یار اختلافات کا ہو جانا اپنی جگہ پہ, ناراضگی ہو جاتی ہے, لیکن یہ بری بات ہے کہ آپ کہو کہ میرا تیرا مرنا جیونا ختم ہے. تمہارے باپ کی بیٹی ہیں یار, انہیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیا کرو یار, ان کے لیے تحائف لے کے جایا کرو. میں کہتا ہوں بھائی بچوں کے دل میں خالہ کی محبت ہوتی, پھپھو کی کیوں نہیں ہوتی؟ سکھانا پڑتی ہے نا بھائی. میرے بچے, میری جب بہنیں آتی ہیں تو وہ پھول لے کے استقبال کرتے, یہ میں نے انہیں سکھایا ہوا ہے. تو یہ قدریں ہم نے سکھانی ہے بھائی. اپنی بہنوں کو پیار دیا کرو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہن آتی ہے تو اٹھ کے استقبال کرتے ہیں, اور بہن کو دروازے تک چھوڑنے جاتے ہیں, خالی نہیں موڑتے بلکہ جھولی بھر کے بھیجتے ہیں. پھر صحابہ کو جمع کیا, فرمایا میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں نا تو مشورہ کرتا ہوں, لیکن آج مشورہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہماری مجال بھی کیا ہے, لیکن آپ نے کیوں مشورہ نہیں کیا؟ تو حضور فرماتے آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی. بہنوں کو عزت میرے رسول نے دی. یہ تو قبول نہیں کرتے تھے کہ کوئی ہمارا بہنوئی بنے, اور آج دیکھ لے بہنوئی کی ہمارے معاشرے میں کتنی عزت ہے. ہمارے گھر میں ہمارا داماد آ جائے تو ہم وہ سارے تکلفات پورے کرتے ہیں جس کا وہ تقاضا کرتا ہے. پانی وقت پہ پیش کرتے, کھانا ٹائم پہ پیش کرتے ہیں, بستر خوبصورت لگاتے ہیں, اس کے لیے الگ کمرے کا ارینج کیا جاتا ہے. کیونکہ آج کل کے داماد کچھ اس طرح کے بھی ہیں, اچھے بھی بڑے بڑے ہیں, کچھ ایسے اگر پانی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے نا, یا کھانے میں اس کو کچھ سبزی پیش کی جائے تو گھر جا کے سب کچھ سناتا ہے. 6 مہینے بعد ٹوری گیا تو دال اگے رکھ چھڑی سا نے. یار کبھی گھر سے ہم نے دال نہیں کھائی؟ معذرت سے کہوں گا, کیا ہم نے گھر سے کبھی سبزی نہیں کھائی؟ میرے نبی فرماتے 3 باپ ہیں تمہارے, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دی. یہ سسرال والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں دوست. یہاں جب جاؤ تو یہاں بھی تھوڑے سے بے تکلف ہو جایا کرو یار, یہاں بھی بیٹا ہی بن کے جایا کرو نا. لیکن خوف ہوتا ہے, بیٹی بھی باقاعدہ فون کر کے اما ٹائم نہ سارا کچھ کر لی, بعد ہی مینوں سننی پینی ہے. تو یہ بہت بری بات ہے بھائی. تو بہن کی عزت میرے رسول نے بحال فرمائی. اس معاشرے میں بیٹی کا کوئی حال نہیں تھا, بیٹی منحوس تھی, بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرتی ہے, بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. ایک صحابی ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور میں نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا. کہتے ہیں آج بھی چیخیں سنائی دیتی ہیں, وہ تڑپاتی ہے بیٹی. وہ صحابی بیان کرتے میں نے اپنی بیٹی کو جب کنویں پر لے گیا تو اس کو میں نے دھکا دیا, اور جب وہ پانی میں گری اور غوطہ کھا کے اوپر آئی, اس نے مجھے دیکھا اور مجھے دیکھ کے کہتی یا ابا تاہو, ہائے میرے ابا مجھے بچا لے, ہائے میرے ابا مجھے بچا لے. میرے نبی اتنا روتے ہیں دوست کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. حضور فرماتے مجھے پھر سناؤ جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں دھکا دیا اور وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آئی, تیری طرف دیکھ کے اس نے کیا کہا؟ تو وہ صحابی کہتے اس نے کہا ابو جی مجھے بچا لو, ابو جی مجھے بچا لو. میں دیکھ رہا تھا حضور, اور وہ غوطہ کھا کے اوپر آ کے یہی کہتے ابو مجھے بچا لے, ابو مجھے. میرے نبی روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پھر سناؤ کہ جب تم نے اپنی بیٹی کو پانی کے کنویں میں ڈبو کے مارا تو وہ ننھی کلی غوطہ کھا کے اوپر آ کے کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا ابو مجھے بچا لے, ابو مجھے بچا لے. حضور اتنا روتے ہیں کہ ساری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. یہ بیٹی پانی کے کنویں میں ڈوب کے مرتی ہے, یہ بیٹی گڑھے میں کھود دی جاتی ہے, یہ بیٹی منحوس تھی. میرے رسول آتے ہیں, بیٹی کی عزت کو وقار کو بلند کرتے ہیں. فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فاطمہ ملنے آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے, فاجلسھا فی مجلسہ, جس جگہ خود بیٹھتے وہاں اپنی بیٹی فاطمہ کو ساتھ بٹھاتے ہیں.